جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی سارہ بلال اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ امریکی قید خانوں میں سزا کاٹ کر پاکستان کے حوالے کیے جانے والے بہت سے پاکستانی قیدیوں کے مقدمات کی ان کی تنظیم پیروی کر چکی ہے۔ سارہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ جب آپ ایسے قیدیوں کو جو بگرام جیسی یا ایسی دوسری جیلوں میں قید ہوتے ہیں قانونی مشاورت یا مدد فراہم کرتی ہیں، تو اس میں بیرونی حکومتوں کے شامل ہونے کے بھی آف کورس چانسز ہیں اور وہ شامل ہوتی ہیں، تو کتنے چیلنجز ہوتے ہیں آپ کو اس وجہ سے کہ آپ کو بیرونی حکومتوں سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے؟ ایکچولی مسئلہ تو کافی مشکل ہوتا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا، لیکن ہماری جو ڈومیسٹک لا ہے پاکستان میں، ہمارا اپنا قانون، ہمارا اپنا آئین ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کہیں بھی دنیا میں اس کے فیئر ٹرائل رائٹس یا ڈیو پروسیس رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، رائٹ، تو ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت کی بنا اس کو جو حکومت ہے، پاکستانی حکومت کو اس کی مدد کے لیے آنا پڑے گا۔ سو ہم نے جب یہ کیس کیا بگرام کے قیدیوں کے لیے، اس میں ہم نے ڈومیسٹک لا کو استعمال کیا اور ہم لاہور ہائی کورٹ میں گئے، جہاں پہ ہم نے حکومت پاکستان کے ساتھ یہ استدعا کی کہ آپ کے شہری بگرام جیل میں سالوں سال کسی فرد جرم کے بغیر، کسی ریویو کے بغیر اور نہایت برے سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی آرٹیکل 4، ہمارے آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت ان کی مدد کریں۔ تو ہماری پٹیشن جو تھی وہ بالکل صرف ڈومیسٹک لا کے اوپر تھی اور صرف ہماری حکومت کے ساتھ ہمارے پٹیشن تھی۔ رائٹ سارا، ایک چیز آپ کی ڈیفینیٹلی تنظیم اس حوالے سے جو کام کرتی ہے، کتنے ایسے قیدیوں کو رہائی دلانے میں مدد فراہم کر سکی ہے، اور کیا رہائی کے بعد بھی آپ ان کی کوئی قانونی مدد کرتی ہیں؟ ایکچولی آپ نے یہ بہت اچھی بات اٹھائی ہے کہ دیکھیں کیس تو ہم نے لڑا اور ایونچولی ان کی فیملیز اور حکومت کی وجہ سے، پاکستانی حکومت کی وجہ سے ایونچولی یہ لوگ پاکستان واپس آ گئے، لیکن اس کے بعد جب کیمرے ہٹ جاتے ہیں، جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کی زندگیاں، ان کو اپنے ساتھ ان کی اپنی زندگی چلانی ہیز بین ویری ڈیفیکلٹ، اور وہی ہمارے فنڈرز جو ہماری لیٹیگیشن کو تو فنڈ کریں گے، لیکن نوکری دلانے، ان کو مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ دلانے، ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دلانے، کئی ایسے پاکستانی قیدی تھے جو واپس آئے تھے جو چل نہیں سکتے تھے، ان کو پرماننٹ کڈنی ڈیمیج تھا، بہت کئی 4 تو ایسے جو واپس آنے کے 2-3 سالوں کے اندر فوت ہو گئے۔ سو ایک پراپر ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح سے نہیں موجود۔ تو ایسے قیدی جن کے بارے میں خاص طور پہ آپ جس طرح ذکر کر رہی ہیں، ان کے تو گھر والے بھی ان سے بے خبر ہوتے ہیں یا رابطہ رکھنا نہیں چاہتے، تو آپ کے لیے ایسے قیدیوں کو قانونی معاونت فراہم کرنا کیسے چیلنجز کھڑے کرتا ہے؟ ایکچولی ان کے یہ میں آپ کو کریکٹ کروں گی، ان کے گھر والے ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کو بہت یاد کرتے تھے اور بہت خوش تھے کہ یہ لوگ واپس آئے ہیں، لیکن جو ان کو ریپرزینٹ کرنے میں پہلے جب ہم کیس فائل کر رہے تھے تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم کسی کے نام نہیں جانتے تھے، ان کو امریکی ڈیٹینشن سینٹر میں ان کو کوئی حق نہیں تھا ٹو بی ریپرزینٹڈ بائی اے لائر، سو ایون دو ہم ان کی فیملیز کو ریپرزینٹ کرتے تھے، پھر ایونچولی families went to the high court on their behalf. جب یہ واپس آئے تو ان کو سب سے میجر چیلنجز جو یہ تھے کہ ان کو پاکستانی بورڈز کے سامنے پیش کر کے ان کو اسکیجول 4 پہ ڈالا رکھا، جو کہ ہمارے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا اسکیجول ہے، جن کے تحت ان کو ہر فرائیڈے کو، ہر جمعے کے دن ان کو جا کے تھانے میں اپنی حاضری پیش کرنی پڑتی تھی۔ اب اگر آپ اس طرح کی ایک پابندی لگا دو گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ہولڈ اے جاب، رائٹ، کیونکہ اگر آپ فیکٹری میں کام کرتے ہو، چوکیداری کرتے ہو، تو اگر وہ آپ سے پوچھیں گے بھی جمعے کے وقت آپ نے ہر جمعے دوپہر کو 3-3 4-4 گھنٹے کے لیے آپ نے کہاں جانا ہے، تو وہ اگر آپ بتائیں کہ تھانے پہ جانا ہے کیونکہ میں اسکیجول 4 پہ ہوں، تو آپ کو کوئی نہیں نوکری دے گا، تو وہ ایک مشکل حالات پیدا کر سکتا ہے۔ سارا، ایک چیز اور، کوئی سٹیٹس آپ نے ایسے ہیں آپ کے پاس جن سے یہ پتہ چل سکے ہمیں کہ ایسے اور کتنے قیدی ہیں جو مختلف جیلوں میں قید ہیں، اور ایسی کوئی معلومات آپ کو کلیکٹ کرنے میں خاص طور پہ دوسرے ملکوں میں بھی جو آپ جیسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جسٹس پروجیکٹ پاکستان جیسی، وہ معاونت کرتی ہیں؟
جی تو اب ہم تمام پاکستانی اوورسیز پاکستانی قیدیوں کے لیے مدد ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا جو ڈیٹا ہے وہ پیریوڈکلی وقفاً وقفاً سینٹ اور پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کی اوورسیز کمیٹیز کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. سو منسٹری آف فارن افیئرز یہ ڈیٹا رکھتی ہے اور فرق لٹیگیشنز کے تھرو اور منسٹیریل کمیٹیز کے تھرو یہ ڈیٹا پیش ہوتا ہے. اور ابھی وی آر ورکنگ آن این آن لائن ٹریکر, گلوبل ٹریکر فار اوورسیز پاکستانی پرزنرز آلسو. سو اس کے اوپر بھی ڈیٹا ہوگا. اور کئی ممالک کے اندر اپنی تنظیمیں ہوتی ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز, جو اس طرح کا ڈیٹا فراہم کرتی ہے. سو فرق جگہوں سے ہمارے پاس ہے ڈیٹا. آئی ہیو ٹو سے کہ پہلے 4 سال پہلے کہ 12,000 کے قریب بیرون ملک پاکستانی قیدی تھے, اور اب وہ فگر اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ فگرز وہ 9,000 کے قریب ہو گیا. اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح حکومت پاکستان اس وقت پاکستانی قیدیوں کے لیے کام کر رہی ہے, ان کی ایکچولی ان کے لیے کوشش کر رہی ہے سہولیات فراہم کرنے کی, اور سسٹمک ایشوز جس طرح پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ سائن کریے, تو ہم پر امید ہے کہ یہ فگر اور کم ہوگا. سو یہ کم ہوگا. بہت بہت شکریہ سارہ بلال ہم سے اس حوالے سے بات کرنے کا. سارہ بلال ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ جو گلوبل جس طرح سے جو مختلف جیلیں ہیں, بڑی بڑی بگرام یا اس کے علاوہ گوانتانامو, ان میں جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اور ان قیدیوں کو رہائی کروانے کے لیے کس طرح سے ایفرٹس کی جاتی ہے اس طرح کی تنظیموں کی طرف سے.